بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اے لوگو تم سب کا معبود برحق ایک ہی خدا ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، الرحمن الرحیم، وہ بہت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انسانیت کو یہ بات بتلائی ہے کہ اس کائنات کے اندر تم سب کا معبود برحق صرف اور صرف ایک اللہ ہے، اس اللہ کے علاوہ کوئی بھی اس کائنات کے اندر عبادت کے لائق نہیں۔ اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب قرآن پاک کے اندر جا بجا عقلی اور نقلی دلائل دیے ہیں۔ نقلی دلائل سے مراد یہ ہے کہ وہ بات کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم سے ارشاد فرمائی، انہیں نقلی دلائل کہا جاتا ہے، یعنی نقل ہو کر ہم تک پہنچنے والے دلائل۔ اور اسی طور پر جو عقلی دلائل ہوتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی عقل کے ذریعے سے اس بات کو سمجھ جائے کہ اس کائنات کا پالنہار، اس کائنات کا معبود برحق صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ نقلی دلائل جو ہیں وہ کافی سارے ہیں، جس میں ایک دلیل تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 میں ارشاد فرمائی، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عبادت کے لائق ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس بات کی گواہی خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی دیتے ہیں، اور اسی طور پر اللہ کے فرشتے بھی دیتے ہیں، اور جو اہل علم قائما بالقسط ہے، یعنی سیدھی راہ پر ہیں، حق راستے پر ہیں، انصاف کرنے والے ہیں، فرمایا کہ وہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس کائنات کا معبود برحق صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ اگر اس کے علاوہ ہم انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی دعوت کو دیکھیں تو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے اسی بات کی اپنی قوموں کو تلقین فرمائی کہ اس کائنات کا معبود برحق صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ جیسا کہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت توحید کا ذکر سورہ اعراف کی آیت نمبر 59 میں موجود ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اسی طرح اللہ تعبدوا الا اللہ سورہ ہود کے اندر آیت نمبر 26، اس میں بھی فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اسی طرح سورہ نوح میں ارشاد فرمایا آیت نمبر 3، ان اعبدوا اللہ واتقوہ، کہ اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو۔ حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اسی بات کی دعوت توحید پیش کی ہے، جس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 65 اور اسی طرح سورہ ہود کی آیت نمبر 50 میں فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم کے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی دعوت توحید اپنی قوم کو دی، جس کا ذکر سورہ اعراف آیت نمبر 73 اور سورہ ہود آیت نمبر 61 میں ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو موحد تھے، ان کی دعوت توحید کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 16 میں فرمایا، اذ قال لقومہ اعبدوا اللہ واتقوہ، انہوں نے اپنی قوم سے ارشاد فرمایا اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو۔ اور اسی طور پر آیت سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 22 میں بھی ارشاد ہے، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی رکھوالا ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو دعوت توحید سے آشنا کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، غرض جس نبی کو بھی ہم دیکھتے ہیں، تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی اپنی قوم کو دعوت توحید کے اوپر جو ہے کھڑا کرنے کی، آمادہ کرنے کی، اس کے اوپر قائل کرنے کی کوشش کی ہے، جس کا ذکر سورہ زاریات آیت نمبر 31 سے 36 تک، سورہ بقرہ آیت نمبر 27 سے 28، سورہ بقرہ آیت نمبر 33 میں، سورہ یوسف آیت نمبر 39-40، سورہ اعراف آیت نمبر 85، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 98، سورہ اعراف آیت نمبر 140، سورہ نمل آیت نمبر 29 سے 31 تک، سورہ نمل آیت نمبر 44 میں، سورہ مائدہ آیت نمبر 72 میں، اور اسی طرح سورہ رعد آیت نمبر 36 میں۔ گویا کہ جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم کے اندر تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت توحید ہمیں یکساں نظر آتی ہے۔
تو اس سے پتہ چلا کہ اس کائنات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اور اہل علم کا سب سے اولین گروہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، جنہیں اہل عقل کہا جاتا ہے، اہل دانش کہا جاتا ہے، اہل علم کہا جاتا ہے، اہل فراست کہا جاتا ہے۔ یہ سب کے سب اس بات کی گواہی دیتے آئے ہیں کہ اللہ کی ذات معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معبود برحق نہیں۔ اگر اس کے علاوہ ہم عقلی دلائل کو اس کا جائزہ لیں تو قرآن کریم میں جا بجا عقلی دلائل کو بھی پیش کیا گیا ہے تاکہ انسان کے لیے حجت تمام ہو جائے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 42 میں ارشاد فرمایا اور 43 میں اللہ پاک فرماتے ہیں قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا۔ اے میرے محبوب آپ انہیں فرما دیں لو کان معہ آلہۃ کما یقولون، اگر اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی اور الہ، کوئی اور عبادت کے لائق ہوتا جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں، تو اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، فرمایا کہ پھر تو وہ جو دوسرا اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہوتا وہ تو عرش والے مالک کی طرف خروج کرتا، وہ تو عرش کی طرف چڑھنے کی کوشش کرتا۔ یعنی جس طرح دنیا کے اندر دستور ہے کہ ایک مملکت کا بادشاہ دوسری مملکت پر حملہ آور ہوتا ہے تاکہ پوری جو ہے روئے زمین پر میری حکومت آ جائے، تو فرمایا کہ اس طرح تو چپکلش جاری رہتی، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ اللہ کے خلاف جو ہے کسی نے لشکر کشی کی ہو، اللہ کے خلاف کوئی معبود اٹھا ہو۔ عزیزان گرامی قدر، آپ خود سوچئے عقل کے ذریعے سے کہ کیا کبھی ایسا ہوا کہ اللہ رب العالمین کے خلاف کسی معبود نے لشکر کشی کی ہو، اللہ کے لشکروں کو شکست دی ہو، یا اللہ کے خلاف جو ہے عرش کی طرف خروج کیا ہو؟ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ سبحانہ و تعالی عما یقولون علوا کبیرہ، اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بلند و بالا اور پاک اور منزہ ہے ان باتوں سے جو کہ لوگ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ اور معبود کلیم کرتے ہیں۔ علوا کبیرہ، اللہ تعالیٰ کی ذات تو ان باتوں سے وراء الورا ہے، بہت زیادہ بلند و بالا ہے۔ اسی طور پر سورہ مؤمنون میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی بات کو ارشاد فرمایا کہ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، فرمایا کہ نہ تو اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا اور نہ ہی اس کے ساتھ اور کوئی معبود ہے۔ آگے فرمایا اِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، فرمایا کہ اگر اللہ پاک کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا تو کیا وہ معبود اپنے لا و لشکر کو لے کر، اپنی مخلوق کو لے کر اللہ کے خلاف چڑھائی نہ کرتا؟ فرمایا اِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ، ہر ایک الہ بما خلق، اس نے جس چیز کو تخلیق کیا ہوتا، جس چیز کا وہ خالق ہوتا، اپنی مخلوق کو لے کر اللہ رب العالمین کے خلاف چڑھائی کرتا۔ وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، معبود کے اوپر چڑھائی کرتا۔ فرمایا کہ حالانکہ ایسا تو نہیں ہے۔ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ پاک کی ذات تو ان لوگوں کی بنائی ہوئی باتوں سے وراء الورا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ عزیزان محترم، اے عقل اہل و دانش، کیا آپ نے کبھی ایسا سنا ہے کہ کسی معبود نے اللہ کے خلاف جو ہے لشکر کشی کی ہو، اللہ کے خلاف اپنی مخلوق کو لے کر گیا ہو؟ کبھی آپ نے سنا ہے؟ کبھی آج تک سائنس نے بتایا ہے؟ عزیزان گرامی قدر، کبھی ایسا نہیں ہوا، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ اس کائنات کا کوئی اور معبود ہے نہیں کہ جو کائنات کے پروردگار کے خلاف چڑھائی کر سکے۔ تو یہ دو دلائل آپ کے سامنے عقلی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں پیش کیے کہ اگر کوئی معبود ہوتا تو وہ ضرور میرے خلاف چڑھائی کرتا۔ جب ایسا نہیں ہوا تو پتہ چلا کہ اس کائنات کا معبود برحق صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ اس کے علاوہ تیسری دلیل سورہ انبیاء میں آیت نمبر 22 اللہ پاک فرماتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر فرمایا کہ اگر آسمان و زمین میں اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہوتا، اللہ کے علاوہ کوئی خالق و مالک ہوتا، تو فرمایا کہ لفسدتا، تم ان دونوں کے اندر فساد کو دیکھتے، تم ان دونوں کے اندر ٹکراؤ کو دیکھتے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ آسمان اپنی جگہ پر قائم ہے، زمین اپنی جگہ پر قائم ہے، اور چاند، سورج، ستارے، نظام شمسی، نظام قمری، کل کائنات کا سسٹم و نظام اپنی اپنی جگہ پر چل رہا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ فلاپ ہوا ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آسمان نیچے آ گیا، زمین اوپر چلی گئی، اس لیے کہ کائنات کے اندر ایک ہی معبود ہے، کائنات کے اندر ایک ہی خالق ہے، کائنات کا ایک ہی خدا ہے۔ جب ایک خدا ہے اس لیے کل کائنات اپنی اپنی پوزیشن میں چل رہی ہے۔ اگر 2 اور 3 اور 4 خدا ہوتے تو یقیناً کائنات میں کے اندر ہم بڑا رد و بدل دیکھتے۔ ایک خدا کہتا میں نے بارش کو برسانا ہے، دوسرا کہتا میں نے نہیں برسانا،
تو اس طرح پھر لڑائی ہوتی، ایک کہتا ہے میں نے سورج کو نکالنا، دوسرا کہتا ہے میں نے نہیں نکالنا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں آج تک جو ہے ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھتے ہیں سورج دن کے وقت نکلتا ہے، اپنے وقت پہ نکلتا ہے، وقت پہ غروب ہو جاتا ہے، چاند اپنے وقت پہ نکلتا ہے، ستارے اپنے وقت پہ جلملاتے ہیں۔ یہ کائنات کا سسٹم و نظام جو ہمیں ایک ترتیب سے چلتا ہوا دکھائی دیتا ہے، یہ اس بات کی بین دلیل اور گواہی دیتا ہے اس کائنات کا معبود برحق صرف ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود برحق نہیں ہے۔ اے اہل عقل، اے عقل کے اوپر اپنی زندگیوں کو گزارنے والوں، آپ کے سامنے تین دلائل جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عقلی پیش کیے ہیں، نقلی دلائل بھی پیش کیے گئے، عقلی دلائل بھی پیش کیے جا رہے ہیں۔ اہل عقل، آپ اس بات کے اوپر غور و فکر کیوں نہیں کرتے کہ اس کائنات کے اندر ایک ہی خدا ہے، ایک ہی معبود ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ نقل بھی یہی بتاتی ہے اور عقل بھی یہی بتاتی ہے، لیکن اہل عقل آپ اس کے باوجود بتوں کی پرستش کیوں کرتے ہو، مورتیوں کے سامنے کیوں جھکتے ہو؟ اسی طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا یا اللہ کا جز یا اللہ رب العالمین کا ثانی کیوں قرار دیتے ہو؟ میرے بھائیوں، عزیزان محترم، اس موقع پر مسلمان تو الحمدللہ عقیدہ توحید کے اوپر کاربند ہیں، ان کا صاف واضح دو ٹوک اعلان ہے، هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ وہ اللہ کی ذات ایک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوا، نہ اس سے آگے کوئی پیدا ہوگا، اور نہ ہی اس کا کائنات کے اندر کوئی ساجی، نہ کوئی ہمسر، نہ اس کی کوئی مثل، نہ کوئی مثال ہے، لیس کمثلہ شیء۔ اس موقع پر وہ لوگ کہ جو اللہ پاک کی ذات کے علاوہ اوروں کو معبود کلیم کرتے ہیں، اوروں کے سامنے سجدہ ریزی کرتے ہیں، اوروں کو اپنا معبود قرار دیتے ہیں، ان سے میں کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں، آپ انسانیت کے ناطے ہمارے بھائی ہیں، خدا را اپنے آپ کو اپنا قبلہ درست کرو، خدا کی توحید کے اوپر آ جاؤ۔ آپ کا خدا، ہمارا خدا وہ ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ جو کسی مذہب کو، کسی کتاب کو نہیں ماننے والے، ان سے بھی کہتا ہوں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر دیکھ لو، عقل بھی آپ کی بتائے گی کہ اس کائنات کا پالنہار، خالق و مالک، پیدا کرنے والا صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ جب ایک اللہ ہے تو پھر اس کی عبادت بھی کرنی چاہیے، اور وہی عبادت کے لائق ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی اس کائنات کے اندر عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے چند دلائل عقلی اور نقلی پیش کیے۔ اب یہاں پر اگلے حصے کے اندر میں اہل کتاب سے مخاطب ہوں، یہودیوں اور عیسائیوں سے، کہ جنہوں نے اللہ رب العالمین کے بیٹے کو کلیم کر رکھا ہے، حالانکہ ان کی بائبل یہ واضح طور پر عقیدہ توحید کو بیان کرتی ہے۔ یہ وہ بائبل ہے جس بائبل کو آپ لوگ پڑھتے ہیں، کلام مقدس جس کو کہا جاتا ہے، کتاب مقدس جس کو کہا جاتا ہے، اور بائبل جس کو کہا جاتا ہے۔ اس بائبل کو دیکھیے، اس بائبل کے اندر بھی جا بجا عقیدہ توحید کا ذکر ہے۔ اے کاش کے کتاب کو ماننے والے، کلام مقدس کو ماننے والے، اور اسی طرح بائبل کے اوپر ایمان رکھنے والے عقیدہ تثلیث کو چھوڑ کر عقیدہ توحید کے اوپر آ جائیں۔ میں چند حوالے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ نمبر 1 حوالہ خروج سے، یہ پہلی جو تورات ہے اس میں سے حوالہ پیش کر رہا ہوں۔ خروج باب نمبر 15 آیت نمبر 11، اس میں بھی عقیدہ توحید کا ذکر ہے۔ معبودوں میں اے خداوند تیری مانند کون ہے؟ تورات بھی یہ کہہ رہی ہے کہ معبودوں میں تیری مانند اے خدا کون ہے، یعنی اللہ کے علاوہ تیرے علاوہ کون ہو سکتا ہے۔ اسی طرح تثنیہ شرح کے اندر باب نمبر 4 آیت نمبر 35 میں یہ سب کا سب یہی مضمون ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی اس کائنات کے اندر نہیں۔ اسی طور پر کتاب تثنیہ شرح باب نمبر 6 آیت نمبر 4، اے اسرائیل خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ بائبل بھی اس بات کی تشریح کرتی ہے، وضاحت کرتی ہے۔ اسی طرح تثنیہ شرح میں باب نمبر 3 آیت نمبر 24، اے خداوند آسمان میں یا زمین پر ایسا کون معبود ہے جو تیرے سے کام یا کرامات کر سکے، یعنی تیرے علاوہ کوئی بھی اس کائنات کے اندر معبود نہیں ہے۔ سموئیل نمبر 2 میں باب نمبر 7 آیت نمبر 22 میں بھی عقیدہ توحید کا ذکر ہے۔ سلاطین اول باب نمبر 8 آیت نمبر 60 کے اندر بھی عقیدہ توحید کا ذکر ہے۔ سلاطین اول باب نمبر 8 22 نمبر آیت سے لے کر 23 نمبر آیت تک، یعنی 2 آیتوں کے اندر عقیدہ توحید کا ذکر ہے۔ آپ زبور کو دیکھیں، باب نمبر 86 آیت نمبر 10 میں عقیدہ توحید ہے۔ زبور باب نمبر 77 آیت نمبر 13 اور 14 میں عقیدہ توحید کا ذکر ہے۔ یرمیہ نبی کی کتاب باب نمبر 10 آیت نمبر 10 میں عقیدہ توحید کا ذکر ہے۔ یسعیاہ نبی کی کتاب باب نمبر 37 آیت نمبر 20 میں
عقیدہ توحید کا ذکر ہے۔ یسعیاہ نبی کی کتاب آیت نمبر باب نمبر 45 آیت نمبر 6 میں عقیدہ توحید کا ذکر ہے۔ اسی طرح آپ مقدس متی میں چلے جائیں، باب نمبر 4 آیت نمبر 10 میں عقیدہ توحید ہے۔ انجیل متی باب نمبر 23 آیت نمبر 9 میں عقیدہ توحید کا ذکر ہے۔ انجیل متی باب نمبر 27 آیت نمبر 46 میں عقیدہ توحید کا ذکر ہے۔ انجیل مرقس باب نمبر 10 آیت نمبر 18 میں عقیدہ توحید کا ذکر ہے۔ انجیل مرقس باب نمبر 12 آیت نمبر 29 اور 30 میں عقیدہ توحید کا ذکر ہے۔ انجیل لوکا باب نمبر 40 آیت نمبر 8 میں عقیدہ توحید کا ذکر ہے۔ انجیل لوکا باب نمبر 18 آیت نمبر 19 میں عقیدہ توحید کا ذکر ہے۔ یوحنا باب نمبر 14 آیت نمبر 24 میں عقیدہ توحید کا ذکر ہے۔ یوحنا باب نمبر 17 آیت نمبر 3 میں عقیدہ توحید کا ذکر ہے۔ اسی طرح کرنتھو کے نام پولس کا پہلا خط، اس میں باب نمبر 8 آیت نمبر 4 اس میں بھی عقیدہ توحید کا ذکر ہے۔ یوحنا باب نمبر 6 آیت نمبر 45 اس میں بھی عقیدہ توحید کا ذکر ہے۔ عزیزان گرامی قدر، میں نے آپ کے سامنے بائبل سے، کلام مقدس سے، کتاب مقدس سے کتنے زیادہ حوالے پیش کیے ہیں جو عقیدہ توحید کے اوپر دلالت کرتے ہیں، اللہ کے معبود برحق ہونے پر دلالت کرتے ہیں، اللہ کے ایک ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ اے اہل عقل و دانش، آپ بھی غور و فکر کرو عقل کے ذریعے سے کہ اس کائنات کا معبود برحق ایک اللہ ہے، اور بائبل کے ماننے والے، کتاب مقدس، کلام مقدس کے ماننے والے اپنی کتاب کو پڑھ کر دیکھ لو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کا ساجی، اللہ کا شریک، اللہ کا ہمسر، اللہ کا دوسرا، اللہ کا جز، اللہ کی مانند، اللہ کی مثل، اللہ کی مثال اس کائنات کے اندر کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ آپ حضرت عزیر کو یہودی لوگ اللہ کا بیٹا کلیم کرتے ہیں، حالانکہ آپ کی کتاب کہتی ہے اللہ کی مانند کوئی نہیں، اللہ کی مثل کوئی نہیں۔ عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کلیم کرتے ہیں، آپ کی کتاب کہتی ہے اللہ واحد ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی اللہ رب العالمین کی مثل نہیں ہو سکتا، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ خدا را عقیدہ توحید کی طرف واپس پلٹ آئیے، اس لیے کہ قیامت تک کے لیے عقیدہ توحید کے اندر ہی کامیابی ہے۔ اگر کسی شخص نے عقیدہ توحید سے ہٹ کر کوئی عقیدہ بنایا، خواہ وہ تثلیث کا ہو یا اس کے علاوہ کوئی عقیدہ ہو، یاد رکھیے گا وہ واضح گمراہی کے اندر ہے، ہمیشہ کی ناکامی اور نامرادی اس کا مقدر بنے گی۔ ابھی بھی وقت ہے، اللہ وحدہ لا شریک کو ایک مان لو، ایک مان لو، معبود برحق مان لو، معبود واحد مان لو، اسی کے سامنے سجدہ ریزی کرو، اسی کو ایک مشکل کشا، ایک حاجت روا، ایک وحدہ لا شریک مانو، اسی کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ عزیزان گرامی قدر، میں واپس اسی آیت مبارکہ کی طرف آتا ہوں۔ پروردگار فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم۔ اگر ہم اس کو دیکھیں، پہلے حصے کو ہم دعویٰ بنائیں اور دوسرے کو دلیل، تو پھر بھی آپ حضرات کے سامنے بات واضح ہوگی۔ دعویٰ کیا ہے کہ تمہارا معبود برحق ایک اللہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ دعویٰ ہو گیا۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ اس لیے کہ رحمان بھی وہی ہے، رحیم بھی وہی ہے۔ کائنات میں کوئی اور رحمان ہو تو اس کو معبود برحق سمجھیے گا، اگر کائنات میں کوئی اور رحیم ہو اس کو معبود برحق سمجھیے گا۔ جب کائنات کے اندر رحمان بھی ایک ہے، رحیم بھی ایک ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے، تو پتہ چلا اس دعوے کے اوپر دلیل کے طور پر بھی پتہ چلا کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ اس کائنات کے اندر عبادت کے لائق کوئی ذات نہیں، ایک اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس موقع پر میں تمام انسانیت سے مخاطب ہوں، مسلمان بھائیوں سے مخاطب ہوں، اسی طور پر اہل کتاب سے، یہود و نصارہ سے مخاطب ہوں، اللہ کے منکرین سے مخاطب ہوں، مشرکین سے مخاطب ہوں۔ خدا را اپنی زندگیوں کو سنبھال لیجئے، عقیدہ توحید کے اوپر آ جائیے، اس لیے کہ کامیابی کامرانی عقیدہ توحید کے اوپر ہے۔ اگر آپ اچھے عمل کرتے رہیں گے، نیک عمل کرتے رہیں گے، عقیدہ توحید آپ کا درست نہ ہوا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر آپ کا ایمان نہ ہوا، میرے بھائیوں آپ کے تمام اعمال غارت کر دیے جائیں گے، اس لیے کہ قیامت تک کے لیے سکہ چلے گا تو عقیدہ توحید کا چلے گا اور محمد مصطفیٰ کی مصطفی رسالت و ختم نبوت کا چلے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی تمام انسانیت کو عقیدہ توحید کے اوپر
آنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عقیدہ توحید کے اوپر ثابت قدمی نصیب فرمائے، عقیدہ رسالت کے اوپر ثابت قدمی نصیب فرمائے کہ جس وقت ہماری اس جسم سے روح پرواز کر رہی ہو، ہماری جان اس جسم سے نکل رہی ہو اور وہ وقت قبولیت ہو، وقت توبہ ہو، اس موقع پر ہماری زبانوں سے صدا اور آواز آئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ پاک ہم سب کو ایمان و عافیت والی موت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔